بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی برکتوں کا مرکز، روحانی شفاؤں کا مرکز، آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف، نیو مری۔ آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف میں ہر روحانی اور جسمانی بیماری کا علاج پیر عظمت نواز سرکار بذریعہ روحانی آپریشن فی سبیل اللہ فرماتے ہیں۔ جب آپ پتریاٹا شریف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے کچھ ضروری سامان ساتھ لے کے جائیں۔ صابن دانی جو کہ بند ہو، مسواک اگر آپ مسواک یوز کرتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اگر آپ ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں تو ایک عدد ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ۔ سلیپنگ بیگ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت والے یوز کرتے ہیں، یہ سونے میں بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اکثر واٹر پروف بھی ہوتا ہے اور گرم بھی ہوتا ہے۔ ایک عدد پلو، اکثر آپ نے ہوا والے پلو دیکھے ہیں، یہ وزن میں ہلکے ہوتے ہیں اور آپ ان کی ہوا نکال کے اپنے بیگ میں اچھے طریقے سے پیک کر سکتے ہیں۔ یا پولیسٹر والا پلو جو کہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے اور آپ ایزیلی اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کھیس تاکہ آپ اس میں اپنا رات کو آرام سے سکون سے سو سکیں۔ مری میں چونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے رین کوٹ اگر رکھ لیں تو بہت بہتر ہے، اور موسم کے مطابق گرم کپڑے ضرور رکھیں۔ اگر آپ فیض آباد اترتے ہیں اور آپ کو پیسوں کی کمی اور اے ٹی ایم یوز کرنا چاہتے ہیں تو قریب ترین بینکس جو ہیں اور اے ٹی ایم سینٹرز جو ہیں وہ I-8 مرکز ہیں۔ اس کے لیے آپ بائکیہ لے سکتے ہیں۔ بائکیہ کا ایک آنے جانے کا فیض آباد سے I-8 مرکز کرایہ صرف 100 روپے، زیادہ کرایہ نہ دیں۔ آپ کسی بھی شہر سے تشریف لا رہے ہیں تو آپ فیض آباد پہنچ جائیں۔ فیض آباد سے آپ کو ڈائریکٹ آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف کی وین مل جائے گی۔ مظفر آباد کا سٹاپ ہے، ساتھ ہی نیو مری کا سٹاپ ہے، اس کے ساتھ بلال ٹوین سٹی ہوٹل ہے، ٹوین سٹی ہوٹل کے ساتھ ہی یہ اڈا ہے، تو وہاں سے آپ کو ٹرانسپورٹ ایزیلی مل جائے گی۔ اور جو حضرات کراچی یا مختلف شہروں سے بذریعہ ٹرین تشریف لا رہے ہیں وہ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن اتر جائیں، وہاں سے ٹیکسی نہ لیں، باہر سے ٹیکسی لیں جو آپ کو سستی پڑے گی، یا تھوڑا آگے جا کے پوڑی پل سے ٹیکسی لے لیں، یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ لیں اور فیض آباد اڈے تک ڈائریکٹ آ جائیں۔ آپ نیو مری بس سٹینڈ سے آپ وین میں بیٹھیں، یہ وین ڈائریکٹ آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف سواریوں کو لے کے جاتی ہے۔ اس کا کرایہ پتریاٹا شریف آستانہ عالیہ تک صرف 200 روپے ہے۔ اگر کوئی کنڈکٹر یا ڈرائیور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا اچھا بیہیو نہ کرے یا کرایہ زیادہ لے تو آپ اس سے الجھنے کے بجائے اس کا نمبر نوٹ کر لیں اور جا کر آستانہ عالیہ کے انتظامیہ کو دیں، تو آپ کی شکایت کا آستانہ عالیہ کی طرف سے باقاعدہ ازالہ کیا جائے گا۔ آستانہ عالیہ کی طرف جانے والا سفر نہایت خوشگوار ہے۔ میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں۔ پتریاٹا ایک پرفضا مقام ہے اور یہ نیو مری میں واقع ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی اور تحصیل مری کا حصہ ہے۔ یہ تقریباً سطح سمندر سے 7500 فیٹ کی بلندی پر ہے اور راولپنڈی سے تقریباً اس کا فاصلہ 15 کلومیٹر ہے، اور یہ ایک بہت ہی پرفضا مقام ہے۔ ہر طرف جو ہے درخت ہیں، اور اسپیشل برف باری کے خوبصورت سیزن میں یہاں چونکہ سطح سمندر سے بلندی زیادہ ہے تو بہت زیادہ برف پڑتی ہے اور بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح تشریف لاتے ہیں۔ پتریاٹا شریف جو ہے کوٹلی ستیاں روڈ پہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے پہلے مری چلے جاتے ہیں، مری سے ان کو واپس آنا پڑتا ہے، تو جناب مری جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے یہ دائیں سائڈ پہ روڈ مڑتا ہے اور آپ اسی پہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی گاڑیاں بھی لے کے آتے ہیں، چونکہ یہ روڈ بہت تنگ ہیں اور ایکسپرٹ ڈرائیور کے علاوہ کوئی نیا ڈرائیور جو ہے یا کامیاب نہیں ہے، حادثے کی بھی صورت بن سکتی ہے، تو برائے کرم آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیں، اور اگر خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کریں، اسپیشل مور کاٹتے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ کوئی آپ کو کوئی سنگین حادثے کی صورت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ پتریاٹا کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ ویکیپیڈیا میں کچھ اس طرح ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو کہ سر پہ آٹا رکھ کے جا رہی تھی اور ایک انگریز سیاح جو ہے وہاں گھوم رہا تھا، تو اس نے انگلش میں ان سے پوچھا، چونکہ وہ عورت کو انگلش نہیں آتی تھی تو اماں جی نے یہی سمجھا کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے، وہ راستہ پوچھ رہا تھا اور انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ
سر پہ کیا اٹھا کے گھوم رہی؟ تو آپ نے کہا، انہوں نے بڑے پیار سے کہا پتر آٹا، یعنی اپنی زبان میں کہا پتر آٹا، تو جو بگڑتے بگڑتے پتر آٹا کے نام سے معصوم ہو گیا۔ تو لے جی آپ کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے جیسے ہی آپ پتر آٹا، تقریباً فیض آباد سے لے کر پنڈی تک گھنٹہ ڈیڑھ پونے 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ پتر آٹا چیئر لفٹ سے گزرتے ہوئے، خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آپ پتر آٹا کے گیٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے آپ پتر آٹا شریف کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک خوبصورت مسجد نظر آتی ہے۔ یہ 5 منزلہ مسجد ہے اور یہ تقریباً اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، 5ویں منزل تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اس مسجد میں نہ صرف جو مختلف علاقوں سے مہمان آتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں، بلکہ 5 گانہ نماز اور ذکر و اذکار کی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو میری تمام معززین سے، تمام مہمان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ اس مسجد کی تعمیر میں، اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں تاکہ یہ مسجد اپنے شایان طریقے سے بر وقت مکمل ہو سکے۔ اس میں تمام فیسلٹیز دی گئی ہیں، لائٹنگ کا معقول ارینجمنٹ ہے، باقاعدہ کارپیٹ ہے، نمازیوں کے لیے تمام سہولیات میسر ہیں، اور یہاں جو لوگ قیام کرتے ہیں ان کو باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے بستر بھی فراہم کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس مسجد میں قیام نہیں کرنا چاہتا تو قیام کے لیے یہاں مختلف ریسٹ ہاؤس اور ہوٹلز بھی ہیں جن کی معلومات آپ وہاں گھومتے ہوئے گارڈ سے اور افراد سے لے سکتے ہیں۔ جی حاضرین، اب آپ پتر آٹا شریف پہنچ چکے ہیں۔ اب پہلا مرحلہ آپ کا سفر کا مکمل ہو گیا ہے۔ آپ وضو کریں، وضو خانے کے نیچے بنے ہوئی ہیں، آپ یہاں سے نیچے تھوڑا جائیں گے تو وہاں کینٹین ہے اور وضو خانے بھی بنے ہوئے ہیں جہاں پانی میسر ہے۔ آپ وضو فرمائیں، اپنا سامان آ کے مسجد میں رکھیں اور اپنی جگہ بنا لیں۔ تمام مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، کسی پہ اعتبار نہ کریں، اور جہاں بھی جائیں اپنے سامان کو باقاعدہ لاک کر کے رکھیں، اور باقاعدہ وضو کر کے آپ آستانہ عالیہ پہ حاضری دیں۔ دعا کریں، کوئی مزار تو ہے نہیں، ایک آستانہ عالیہ ہے، ایک برکات کا ایک مرکز ہے۔ اس کے بعد آپ کھانا وانا کھانا ہو تو آپ کینٹین پہ جائیں، یہاں کھانے کے لیے غوثیہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کھانا میسر ہے جو کہ بہت ہی مناسب ریٹس پہ میسر ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کوپن کا ایک سسٹم ہے۔ کینٹین سے کھانا آپ کو نہایت مناسب نرخوں پہ ملتا ہے، باقاعدہ دھکم پیل سے بچنے کے لیے ٹوکن ایشو کیا جاتا ہے، اور اس ٹوکن کے بعد آپ کھانا لے سکتے ہیں۔ کھانے کے علاوہ پانی کی بوتلیں، ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میسر ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی مناسب ریٹس ہیں جو بازار سے بھی قدرے کم ہوتے ہیں۔ تو آپ چائے، کھانا اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کینٹین نظر آ رہی ہے، یہ بہت ہی عمدہ کینٹین ہے، یہاں مختلف قسم کے لذیذ کھانوں کا اہتمام ہے جو کہ آپ کو بہت ہی مناسب ریٹ پہ ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بلیو ایک مکان نظر آ رہا ہے وہ بھی کینٹین کے ساتھ، اس کے نیچے باقاعدہ وضو خانے ہیں جہاں کے پانی کا اہتمام موجود ہے۔ خدا رہا یہاں پانی بہت کم ہے تو اس لیے پانی ضائع مت کریں۔ پانی چونکہ ایک چشمہ اوپر موجود ہے، جب پانی اس میں قدرتی طور پہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو موٹر کے ذریعے نیچے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اکثر لوگوں کو یہاں دیکھا ہے جو کہ پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، تو پلیز آپ پانی کی قدر کریں، کیونکہ آپ جب پانی لے لیتے ہیں تو اور بھی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، اور جب تک پانی چشمے کے اندر اکٹھا نہیں ہوتا تو موٹر اس کو پمپ نہیں کر سکتی۔ تو برائے کرم پانی کا مناسب استعمال کریں۔ سامنے آپ ایک دلکش منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کو سامنے کینٹین اور وضو کا ایریا بھی نظر آ رہا ہے، اور پانی کا اہتمام بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے پانی کا کولر بھی لگا ہوا ہے، آپ وہاں سے پینے کے لیے مناسب پانی لے سکتے ہیں۔ اب یہ آتا ہے مرحلہ ٹوکن لینے کا۔ تو ٹوکن کا یہ بڑا منظم سسٹم ہے، یہاں باقاعدہ یہ آپ کو جو سامنے کھڑکی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی تصویر بنا لی جاتی ہے، اور وہ تصویر آپ کے اپنا ٹوکن کے اوپر چسپاں ہوتی ہے۔ جب آپ حضرت صاحب کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ چیک کرتے ہیں اس تصویر کو، اور اس کے بعد وہ مریض کو چیک کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوپن کوئی اور لے لیتا ہے اور علاج کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں دھاندلی کو روکنے کے لیے اور سفارش کو روکنے کے لیے بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جگہ بجا آپ کو خادمین ملتے ہیں، سیکورٹی والے حضرات ملتے ہیں، انتظامیہ ملتی ہے جو فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کرتے ہیں،
اور کوئی بھی کسی قسم کا آپ سے نذرانہ نہ تو مانگتا ہے، نہ ہی وصول کرتا ہے، نہ ہی نذرانہ قبول کیا جاتا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہر کام فیس بھی للہ ہے۔ تمام جو خدمتگار ہیں وہ اپنی خوشی سے یہاں یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو کچھ بھی دینا ہے، آپ نے سامنے ایک ڈبہ دیکھا ہے، لنگر غوثیہ لنگر ہے، اس میں آپ ڈال دیں تاکہ جو مختلف مہمان آتے ہیں ان کے لیے جو لنگر پکتا ہے اس میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے، یا مسجد کو دے دیں۔ یہاں نہ تو اعلیٰ حضرت سرکار کچھ نذرانہ قبول کرتے ہیں، نہ لیتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، اور نہ ہی ان کے انتظامیہ میں سے کوئی بندہ پیسے لیتا ہے۔ اب کچھ بتاتا چلوں اپنے سرکار پیر عظمت نواز سرکار کے بارے میں۔ آپ سلسلہ قادریہ کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کو جتنا بھی فیض ملا ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو بری امام سرکار سے ملا ہے۔ آپ آرمی میں جاب کرتے تھے، اور وہاں سے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول شروع ہوا، اور آپ کے جو پروفیسر صاحب ہیں بٹی صاحب، انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ انہوں نے جب محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے فیض کے لیے پیدا کیے، لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ کی کچھ ڈیوٹیز اور ہیں، تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ آرمی کی جاب چھوڑ دیں اور آپ لوگوں کے لیے برکت اور فیض کا سبب بنیں۔ تو آپ کی ان روحانی قوتوں کو محسوس کرتے ہی انہوں نے یہ مشورہ دیا، تو آپ نے ان کے حکم پہ یہ جاب چھوڑ دی، اور آستانہ عالیہ کی جگہ بھی جو ہے یہ حضرت صاحب نے خود عنایت کی۔ انہوں نے یہ گفٹ کی عوام کی خدمت کے لیے، اور عرصہ 25 سال سے وہ یہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شفا یاب کیا ہے مختلف روحانی اور جسمانی پرابلم سے۔ جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ سرکار حضرت امام بری سرکار رحمہ اللہ کے سلسلہ قادریہ سے منسلک ہیں، اور آپ کو جتنا بھی فیض ملا ہے وہ حضرت امام بری سرکار رحمہ اللہ علیہ کی طرف سے عنایت کیا گیا ہے۔ جی، مختلف عامل جو ہے وہ گلی محلوں میں بیٹھ کے لوگوں کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ایسے افراد جو کہ مختلف خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے بغض کا شکار ہوتے ہیں، اناد کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس بغض، اناد اور کمینگی کی وجہ سے ایسے عاملوں کو پیسے دیتے ہیں، اور ایسے عامل مختلف لوگوں پہ جنات مسلط کر دیتے ہیں، جو کہ نہ صرف انہیں کاروباری نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ان کے مالی معاملات کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کو صحت کے معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے تمام افراد یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ان کا فیس بھی لیلا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے ارسلان عظمت نواز سرکار بھی ہیں، چونکہ ابھی مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کو فیض پہنچانا میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے بھی شریک ہوتے ہیں، جو کہ جن کو باقاعدہ آپ نے علاج کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اپنی تمام طاقتیں ان کو بھی دی ہیں۔ تو ان تمام روحانی طاقتوں کا مرکز اور منبع ارسلان صاحبزادہ ارسلان صاحب بھی ہیں، جو کہ گلاکسوں میں بھی بیٹھتے ہیں یو کے میں، اور یہاں بھی آستانے میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی طریقہ علاج کی طرف۔ تو جو تمام متاثرین مختلف علاقوں سے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ٹوکن لیتے ہیں، اور ٹوکن کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ حضرت سرکار ہر ہفتے والے دن اور اتوار والے دن 24 گھنٹے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، مختلف مریضوں کو چیک کرتے ہیں۔ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد روحانی آپریشن کیا جاتا ہے۔ روحانی آپریشن میں تمام لوگ پنڈال میں تشریف فرما ہوتے ہیں، عورتوں کا علیحدہ انتظام ہے، مردوں کا علیحدہ انتظام ہے۔ روحانی آپریشن ہوتا کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت صاحب اس میں اپنا تلاوت قرآن پاک فرماتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ اپنا تسبیحات کا ورد کرتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد تمام ایسے افراد جو کہ مختلف چیزیں دم کرانا چاہتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو کھول لیتے ہیں، تو حضرت صاحب اجتماعی دم کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام پنڈال میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ حضور ناد علی کا ورد فرمانا شروع کرتے ہیں، اور ناد علی کے بابرکت ورد کی وجہ سے ایسے تمام افراد جن کو جنات کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا ان پہ جنات کو حاوی کیا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے، تو وہ جنات ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ آو بقا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں حضرت صاحب باقاعدہ کاٹ کرتے ہیں،
اور ان جنات سے ان کی جان چھڑائی جاتی ہے ان مریضوں کی، اور پھر اس کے بعد جنات کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جنات جو ہے ان کے لیے حصار کھول دیا جاتا ہے اور وہ جنات اپنے قبیلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جن کے جنات وہ ان کے اندر سے رخصت ہوتے ہیں، وہ وقتی طور پہ مدہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کو دم کی اور پانی ان کے چہروں پہ ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فوراً وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب روحانی آپریشن ہے، یہ بابرکت آپریشن ایسا آپریشن ہے جس میں تمام ایسے افراد جو کہ مختلف قسم کے روحانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی دفعہ میں علاج کر دیا جاتا ہے۔ روحانی آپریشن ایک بڑا مجرب علاج ہے۔ اس میں تمام لوگ روحانی آپریشن کے بابرکت محفل کے بعد حضرت درود پاک کی محفل، ایک ذکر اور اذکار کی محفل ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضور دعا فرماتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے ملک میں یا کسی دور دراز کے شہر میں اور آپ وہاں حاضر نہیں ہو سکتے، تو آپ آن لائن بھی سیشن میں شریک ہو سکتے ہیں، اور الحمدللہ آن لائن سیشن میں بھی آپ کو بھی برکات حاصل ہو جاتی ہیں جو کہ آپ وہاں حاضر ہو کر حاصل کرتے ہیں۔ ذکر اذکار کی محفل کے بعد دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت صاحب اپنے آستانہ میں اپنے کمرے میں تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے صاحبزادہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور متعلقہ جو باری ہے یعنی ٹوکن کے اوپر جو نمبر دیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس ٹوکن نمبر کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ انڈیویجولی جا کے حضرت صاحب سے ملتا ہے، اور حضرت صاحب اس کا باقاعدہ روحانی چیک اپ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی قسم کے جنات کی شکایت ہو یا کسی قسم کو ان کو بیماری ہو، تو براہ راست روحانی چیک اپ کے ذریعے حضرت کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ باقاعدہ اپنے نادیلی کا ورد فرماتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ نادیلی کا ورد فرماتے ہیں، اس شخص پہ جو بھی جنات مسلط کی جاتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو اس کے جسم سے پکا دیتے ہیں، اور وہ بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح مختلف تعویذ گنڈے جو اس پہ جنات کے ذریعے کیے جاتے ہیں وہ بھی برآمد کرائے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت مجرب عمل ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ حضرت صاحب ایک پرچہ بھی دیتے ہیں جس کے اوپر ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اور مختلف چیزیں بھی دم کر کے دیتے ہیں، مختلف تعویذات اور نقش بھی دیے جاتے ہیں جو کہ اس بندے کی مزید سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور مختلف ورد بھی بتائے جاتے ہیں۔ حضرت عظمت نواز سرکار ایک مریض کا علاج کرتے ہوئے یہ جی ٹوکن ملنے کے بعد اس طرح باقاعدہ چیک اپ ہوتا ہے اور باقاعدہ علاج ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں، اکثر لوگ جو ہے نا ایک دفعہ جا کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں آرام نہیں آیا، ایسے ہوا ویسے ہوا، اور کچھ ان کو لوگ جو ہے نا مس گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک روحانی علاج ہے، جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس کافی دفعہ جاتے ہیں، اگر آپ کی مرض بہت شدید ہو تو آپ کو علاج کے لیے بار بار وہاں جانا پڑتا ہے، اور مختلف آپریشنز اور مختلف میڈیکل کے علاج کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ روحانی علاج بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایک دفعہ میں مسئلہ حل نہ ہو، آپ کو اگر 19-20 کا آرام آ جائے، تو آپ دوبارہ ضرور تشریف لے کے جائیں، اور تقریباً 5-6 دفعہ جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے، میری آپ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، مجھے مختلف لوگ ملے، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کافی دفعہ آئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ تمام ایسے دوستوں سے گزارش ہے جو ایک دفعہ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں شفا نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بار بار جائیں، آپ وہاں سے برکات حاصل کریں، حضرت پیر عظمت شاہ سرکار سے ملیں، ان کی دعائیں لیں، روحانی آپریشن میں شرکت کریں، اور وہاں باقاعدہ جو ہے آپ علاج کرائیں۔ آپ ایک یقین کے ساتھ علاج کرائیں گے تو ضرور آپ کو شفا ہوگی، اور ایسے ہزاروں لوگوں کو شفا ہو چکی ہے۔ ایک نئی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جلدی حاضر ہوئی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔